محسوس ہوا ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ آپ سے اپنی بات منوا لیتا ہے اور بعد میں آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ آج ہم مارگریٹ موریسن کے کام کی روشنی میں ڈارک سائیکالوجی یا تاریک نفسیات کی انہی گہرائیوں میں اتریں گے اور ان چھپے ہوئے طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن سے لوگ دوسروں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا کبھی کسی رشتے میں ایسا لگا کہ آپ کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے، یا کسی نے آپ کو اتنا الجھا دیا ہو کہ آپ خود اپنی سوچ پر، اپنے احساسات پر شک کرنے لگیں؟ اگر یہ باتیں کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہیں تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ایسا آخر ہوتا کیوں ہے۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم پیغام ہے۔ دیکھیں، چال باز کی اصل طاقت آپ کی لا علمی ہے۔ جس پل آپ اس کے کھیل کو سمجھ جاتے ہیں وہ اپنی ساری طاقت کھو دیتا ہے۔ تو علم ہی آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اچھا، تو اس تاریک کھیل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تاریک نفسیات آخر ہے کیا چیز؟ یہ صرف کوئی منفی سوچ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے۔ مارگریٹ موریسن کہتی ہیں کہ ہم سب کے اندر انسانی نفسیات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک روشن پہلو ہے جس میں ہمدردی، محبت اور سچائی ہے، اور ایک تاریک پہلو بھی ہے جس میں استحصال، کنٹرول اور دھوکہ ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے اس تاریک پہلو کو قابو میں رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہی تاریک پہلو ان پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ ہر رشتے کو ایک کھیل کی طرح دیکھتے ہیں، ایک جنگ کی طرح جسے ہر حال میں جیتنا ہوتا ہے۔ اب ہم ملتے ہیں ان 3 خطرناک کھلاڑیوں سے جو یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ نفسیات کی زبان میں انہیں ڈارک ٹرائیڈ یا تاریک تکون کہا جاتا ہے۔ پہلا کھلاڑی ہے خود پرست یعنی نارسسسٹ۔ ان کا سب سے خطرناک ہتھیار جانتے کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں لو بومبنگ۔ مطلب وہ شروع میں آپ پر اتنی محبت، اتنی توجہ نچھاور کر دیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ دنیا کے سب سے خاص انسان ہیں۔ لیکن یہ سب ایک جال ہوتا ہے تاکہ آپ مکمل طور پر ان پر انحصار کرنے لگیں۔ دوسرا کھلاڑی ہے سائیکوپیتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ بظاہر بہت کامیاب نظر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ جذبات کے بغیر ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے تباہ ہوئے رشتوں کی ایک لمبی کہانی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جذبات کو محسوس نہیں کرتے، یہ صرف ان کی بہترین نقل کرتے ہیں۔ اور تیسرا کھلاڑی میکیویلین۔ یہ شطرنج کا وہ ماسٹر ہے جس کے لیے ہر انسان، ہر رشتہ صرف ایک مہرہ ہے۔ ان کے لیے ہر تعلق ایک سودا ہے۔ جیسے ہی ان کا مفاد پورا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے نکال پھینکتے ہیں جیسے کوئی بیکار چیز ہو۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اکثر ایک ہی شخص میں آپ کو ان تینوں کھلاڑیوں کی خصوصیات ملیں گی۔ خود پرستی، ضمیر کی کمی اور عیاری کا یہ مرکب انہیں اور بھی زیادہ خطرناک اور ناقابل پیشگوئی بنا دیتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم ان کھلاڑیوں کو پہچان چکے ہیں، اب وقت ہے ان کے خفیہ ہتھیاروں کو بے نقاب کرنے کا، وہ طریقے جن سے یہ آپ کے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے زہریلا ہتھیار ہے گیس لائٹنگ۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کو اپنے ہی ذہن پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ آپ سے کہیں گے میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا، یا تم خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو، اور آہستہ آہستہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید غلطی میری ہی ہے۔ یہ آپ کی خود اعتمادی پر ایک خاموش حملہ ہے۔ دوسرا ہتھیار ہے لو بومبنگ، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ یہ ایک میٹھا زہر ہے۔ شروع میں وہ آپ کو محبت اور توجہ کے آسمان پر بٹھا دیں گے، لیکن جیسے ہی آپ ان کے عادی ہو جائیں گے وہ یہ سب کچھ چھین لیں گے، اور پھر آپ اسی محبت اور توجہ کو واپس پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے گلٹ ٹرپنگ، یعنی احساس جرم کا بوجھ ڈالنا۔ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم ایک چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے۔ اس طرح کے جملوں سے وہ آپ کو ہر وقت یہ محسوس کرواتے ہیں کہ آپ ہی غلط ہیں، تاکہ آپ اپنی ضرورتوں کو بھول کر صرف انہیں خوش کرنے میں لگے رہیں۔ یہاں موریسن ایک بہت اہم فرق بتاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک صحت مند احساس جرم ہوتا ہے جو ہمیں اپنی غلطی کا احساس دلا کر بہتر انسان بناتا ہے، اور ایک زہریلا، مسلط کیا گیا احساس جرم ہوتا ہے جو ہمیں مفلوج کر دیتا ہے، ہماری روح کو بے جان کر دیتا ہے۔ اور پھر ہے خاموشی کا عذاب، یعنی سائلنٹ ٹریٹمنٹ۔ جب آپ ان کی مرضی کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایسے بات کرنا بند کر دیتے ہیں جیسے آپ کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ خاموشی اکثر چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہ آپ کو تنہائی کے خوف سے توڑ دیتی ہے۔ اگلا ہتھیار ہے ٹرائنگولیشن۔ اس میں چال باز جان بوجھ کر کسی تیسرے شخص کو آپ دونوں کے بیچ لے آتا ہے۔ وہ آپ کا موازنہ اس شخص سے کرے گا، اس کی تعریف کرے گا تاکہ آپ غیر محفوظ محسوس کریں، اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگیں۔
یہ ایک بہت ہی گھنونا کھیل ہے۔ پھر ہے پروجیکشن، مطلب اپنی غلطی، اپنی خامی، اپنا قصور دوسروں پر ڈال دینا۔ اگر وہ خود جھوٹے ہیں تو وہ آپ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگائیں گے، اگر وہ خود بے وفا ہیں تو وہ آپ پر شک کریں گے۔ یہ اپنی گندگی کو دوسرے کے اوپر پھینکنے کے برابر ہے۔ اور آخری ہتھیار، مستقبل کے جھوٹے خواب۔ وہ آپ سے بڑے بڑے وعدے کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بدل جاؤں گا، ہم مل کر یہ کریں گے۔ وہ آپ کو ایک ایسے خوبصورت مستقبل کا خواب دکھائیں گے جو کبھی نہیں آنے والا۔ دراصل وہ آپ کی امید کو ایک زنجیر بنا کر آپ کو قید رکھتے ہیں۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے ان کے تمام ہتھیاروں کو دیکھ لیا ہے تو اب سب سے اہم سوال کہ اس کھیل کو پانسا کیسے پلٹا جائے، اپنی طاقت واپس کیسے لی جائے۔ اب وقت ہے اپنی ڈھال اٹھانے کا۔ موریسن اس جال سے نکلنے کے لیے 5 قدم بتاتی ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے مشکل قدم ہے اسے تسلیم کرنا، یہ ماننا کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اور آخری اور سب سے فیصلہ کن قدم ہے نو کانٹیکٹ کا اصول، یعنی اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کی خاطر اس شخص سے تمام رابطے ختم کر دینا۔ لیکن یاد رکھیں، اصل جیت صرف اس ایک رشتے سے نکلنا نہیں، بلکہ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنا ہے کہ آئندہ کوئی آپ کو اپنا شکار نہ بنا سکے۔ آپ کا سب سے مضبوط قلعہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اور یہ طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اپنی قدر پہچان کر، اپنے دل کی آواز، اپنی اندرونی حس پر بھروسہ کر کے، بغیر کسی احساس جرم کے نہیں کہنا سیکھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ ہمدردی اور بے وقوفی کے بیچ ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ چالباز کی ساری طاقت صرف اور صرف آپ کی لا علمی میں ہے۔ جس دن آپ روشنی جلا لیتے ہیں، اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ علم ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آج کا آخری سوال آپ کے لیے، اب جب کہ آپ ان کھیلوں کے اصول جانتے ہیں تو آپ